الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفراته الله 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم الصرف کے 7ویں باب اجوف کے سبق نمبر 1 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم قالا والا قانون پڑھیں گے۔ علم الصرف کا 7واں باب ہے اجوف، سبق نمبر 1 ہے قالا والا قانون۔ دیکھیں اس سے پہلے 6 باب ہم پڑھ چکے ہیں، جس میں ہم نے ثلاثی مجرد صحیح پڑھا، ثلاثی مزید فی ہم نے صحیح پڑھا، پھر اس کے بعد ہم نے آگے مثال پڑھا تھا، مثال کے قوانین پڑھے، مثال کی تعلیلات پڑھی، مثال کی گردانیں پڑھی۔ مثال کے بعد آگے ہے اجوف۔ مثال، اجوف اور ناقص کا تعارف یہ میں آپ کو پہلے کروا چکا ہوں۔ مثال جس کے فا کلمہ کے مقابلے میں حرف علت ہو، اجوف جس کے عین کلمہ کے مقابلے میں حرف علت ہو، اور ناقص جس کے لام کلمہ کے مقابلے میں حرف علت ہو۔ مثال کے قوانین مکمل ہو گئے ہیں، یہاں سے اجوف شروع ہو رہا ہے۔ تھوڑا سا سمجھ لیں دوبارہ، اجوف کہتے ہیں خالی پیٹ کو۔ تو چونکہ اس کا درمیان سے جو پیٹ ہے، یعنی عین کلمہ جو درمیان میں آتا ہے فا اور لام کلمہ کے درمیان میں، وہ خالی ہوتا ہے، وہ بعض اوقات حذف ہو جاتا ہے، بعض اوقات وہ کسی اور حرف سے تبدیل ہو جاتا ہے، اس لیے اس کو اجوف کہتے ہیں۔ تو اجوف سے متعلقہ گردانے اور متعلقہ اس سے جو قوانین ہے وہ ہم اس پورے باب کے اندر پڑھیں گے۔ سب سے پہلا جو قانون ہم نے پڑھنا ہے آج کے سبق میں وہ ہے قالا والا قانون۔ دیکھیں اجوف میں کل 11 قسم کے قوانین جاری ہوتے ہیں۔ ان 11 قوانین میں سے جو 4 قانون ہیں ان کا تعلق ہے، 4 قوانین کا تعلق ہے فعل ماضی کے ساتھ، اور فعل ماضی میں سے 4 میں سے جو پہلے 3 قانون ہیں وہ فعل ماضی معلوم کے اندر جاری ہوتے ہیں، چوتھا قانون فعل ماضی مجہول کے اندر جاری ہوتا ہے۔ تو جو فعل ماضی معلوم کے اندر 3 قانون جاری ہوتے ہیں ان میں سے پہلا اور مشہور قانون ہے قالا والا قانون۔ یہ قانون ہے کیا، یہ ہم یہاں پہ بورڈ کے اندر سمجھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ حکم دیکھ لیں۔ حکم یہ ہوتا ہے کہ واو متحرک ہوتا ہے اور یا متحرک ہوتا ہے، ما قبل مفتوح ہو تو الف سے بدلنا واجب ہے۔ اچھا، اس میں ایک چیز آپ نے اور سمجھنی ہے کہ اجوف کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک اجوف واوی اور ایک اجوف یائی۔ یعنی جو عین کلمہ کے مقابلے میں حرف علت ہوگا یا تو واو ہوگا تو اس کو کہیں گے اجوف واوی، یا پھر عین کلمہ کے مقابلے میں حرف علت یا ہوگا اس کو کہیں گے اجوف یائی۔ تو اجوف واوی ہو یا اجوف یائی ہو، کل اس کے اوپر 11 قانون جاری ہوتے ہیں۔ پھر ان میں ایک چیز آپ اور سمجھ لیں، یہاں پر ان کے جو 11 قانون ہیں اجوف کے، یا تو واو اور یا دونوں کے اوپر جاری ہوں گے یا پھر اکیلے واو کے اوپر جاری ہوں گے۔ اکیلے یا کے اوپر کوئی الگ سے قانون نہیں ہے جس کا تعلق صرف یا کے ساتھ ہی ہو۔ یہ ایک تھوڑی سمجھنے کی بات تھی جو میں نے آپ کو پہلے بتا دی ہے۔ اب یہاں پر کرنا آپ نے کیا ہے، جو پہلا قانون ہے قالا، اس کا آپ خلاصہ پہلے سمجھ لیں۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ واو ہوتی ہے، اس کے اوپر حرکت ہوتی ہے اور اس سے پہلے والے حرف پر بھی حرکت ہوتی ہے، تو اس کو الف سے تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ جیسے یہ قالا ہے، اصل میں تھا قاوالا، تو واو آ گیا عین کلمہ کے مقابلے میں، واو متحرک ہے، ما قبل مفتوح ہے، تو واو کو ہم نے الف سے تبدیل کر دی، یہ ہو گیا قالا۔ اسی طریقے سے باعا، باعا اصل میں بایا تھا، یا تھی، یا متحرک تھی، ما قبل مفتوح تھا، ہم نے اس کو الف سے تبدیل کر دیا تو یہ بن جائے گا باع۔ یہی یہاں پر یہ لکھا ہے واو اور یا متحرک ہو یعنی اس کے اوپر حرکت ہو، اور ما قبل مفتوح ہو، اس سے پہلے والا جو حرف ہے اس کے اوپر فتح ہونا چاہیے۔ تو پھر کریں گے کیا، اس واو کو الف سے تبدیل کر دیں گے، یا اگر یا ہے تو اس کو الف سے تبدیل کرنا واجب ہے۔ یہ حکم کا خلاصہ ہے، لیکن اس کے لیے چند شرائط ہیں۔ ان کی جو شرطیں ہیں کل 20 شرطیں ہیں۔ جب یہ 20 شرطیں ایٹ اے ٹائم پائی جائیں گی تو پھر اس کے اوپر یہ والا قانون جاری ہوگا۔ ان 20 شرطوں میں سے 4 شرطیں وجودی ہیں اور 16 شرطیں عدمی ہیں۔ وجودی اور عدمی کا کیا مطلب ہے؟ مطلب وجودی کا یہ ہے کہ ان 4 شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے، پھر یہ والا قانون جاری ہوگا، اور عدمی کا مطلب یہ ہے کہ یہ 16 چیزیں نہ پائی جانی ضروری ہے، پھر اس کے اوپر آپ نے یہ والا قانون جاری کرنا ہے۔ ساری تو میں نے لکھی نہیں ہے کیونکہ وہ سبق بہت زیادہ لمبا ہو جانا تھا، لیکن خلاصہ میں نے آپ کو تھوڑا سا بتانا تھا، وہ میں نے بتا دی ہے۔ کچھ شرطیں میں نے یہاں پہ لکھی ہیں جو میں آپ کو یہاں پہ سمجھا دیتا ہوں۔ تو سب سے پہلے وجودی شرطیں دیکھ لیں۔ وجودی شرطیں یہ ہے، پہلی شرط یہ ہے کہ واو اور یا متحرک ہوں، اس کے اوپر حرکت ہونی چاہیے۔ اگر واو ساکن ہے یا پھر یا ساکن ہے تو اس کے اوپر آپ قالا والا قانون جاری نہیں کر سکتے۔ جیسے قولن ہے، اس میں واو ساکن ہے لہذا اس کے اوپر قالا والا قانون جاری نہیں ہوگا۔ بیعن میں یا ساکن ہے، قالا والا قانون جاری نہیں ہوگا۔ نمبر 2، حرکت لازمی ہونی چاہیے، حرکت عارضی نہیں ہونی چاہیے، یعنی اس کی حرکت اصلی ہونی چاہیے۔ اگر حرکت عارضی ہے، کسی عارضی سبب کی وجہ سے ہی ہے، تو پھر اس کے اوپر والا قانون جاری نہیں ہوگا۔ جیسے لو استطعنا قرآن مجید میں ہے،
یہاں پہ دیکھیں واو متحرک ہے اور واو سے پہلے لام بھی متحرک ہے، لیکن واو کی حرکت اصلی نہیں ہے کیونکہ اصل میں یہ حرف تھا لو استطانا. پھر جب ہم نے دونوں کو ملایا تو پھر اس کو ہم نے کسرہ کے ساتھ حرکت دے دی. الساکن اذا حرک بالکسر ایک اصول ہے، تو اس کی حرکت اصلی نہیں ہے، لہذا اس کے اوپر والا قانون جاری نہیں ہوگا. تیسری شرط جس کا پائے جانا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ واو سے پہلے والا جو حرف ہے اس کے اوپر فتح ہونا چاہیے. اگر فتح نہیں ہے، اگر ساکن ہے پھر بھی قانون جاری نہیں ہوگا، یا فتح کے علاوہ ضمہ ہے یا کسرہ ہے پھر بھی قانون جاری نہیں ہوگا. جیسے آپ یہ دیکھیں مقولن، یہ واو متحرک تو ہے لیکن اس سے پہلے کاف ساکن ہے، لہذا اس کے اوپر آپ کالا والا قانون جاری نہیں کر سکتے. یا اسی طرح بوجیع یا متحرک ہے لیکن اس سے پہلے با پر ضمہ ہے، آپ قانون جاری نہیں کر سکتے. یہ 3 شرطیں ہوگی. چوتھی شرط دیکھ رہے ہیں ما قبل جو حرف ہے جو متحرک ہے وہ اسی کلمہ میں ہونا چاہیے، وہ الگ سے کوئی اور کلمہ نہیں ہونا چاہیے. اگر کوئی الگ سے کلمہ ہے تو پھر قانون جاری نہیں ہوگا. اس کی مثال یہ ہے اواعدہ. اصل میں یہ دیکھیں یہ ہے وعدہ، وعدہ علیحدہ ہے اور جو حمزہ ہے حمزہ استفہام کا علیحدہ ہے، تو اس لیے یہ اگرچہ واو سے پہلے حمزہ متحرک تو ہے لیکن یہ کلمہ دونوں الگ الگ ہے، ایک کلمہ نہیں ہے، لہذا قانون جاری نہیں ہوگا. تو یہ 4 شرطیں پائی جانی چاہیے اور 16 شرطیں عدمی ہیں. ان میں سے میں نے 5 شرطیں لکھی ہیں، باقی جو شرطیں ہیں وہ آپ انشاءاللہ بڑی کتابوں میں پڑھ لیں گے. خلاصہ آپ سمجھ لیں کہ واو متحرک ما قبل مفتوح اس کو آپ نے الف سے تبدیل کر دینا ہے. عدمی شرائط کیا ہیں؟ فا کلمہ میں نہ ہو. دیکھیں اس قانون کے لگنے کے لیے ضروری ہے کہ جو واو اور یا متحرک ہے وہ فا کلمہ میں نہیں ہونی چاہیے. اگر فا کلمہ میں ہوگا تو پھر قانون جاری نہیں ہوگا. مثال کے طور پہ تواعدہ بروزن تفاعلہ. اب یہاں پہ واو جو ہے فا کلمہ میں آ رہا ہے، ما قبل مفتوح ہونے کے باوجود اس کے اوپر آپ قانون جاری نہیں کریں گے. یا اسی طریقے سے ناقص کا عین کلمہ بھی نہ ہو، یہ بھی ضروری ہے. اگر ناقص کے عین کلمہ میں آ رہا ہے تو پھر بھی اس کے اوپر قانون جاری نہیں ہوگا. ناقص میں آپ کو بتا چکا ہوں جس کے لام کلمہ کے مقابلے میں حرف علت ہوتی ہے. جیسے یہ دیکھیں قاویہ. اب یہ دیکھیں یا ناقص کا عین ناقص ہے یہ لفظ کیونکہ اس کے لام کلمہ کے مقابلے میں حرف علت یا آ رہا ہے، اور واو متحرک ہے، ما قبل مفتوح قانون جاری یہاں پر نہیں ہوگا. واو اور یا کے بعد ایسا مدہ زائدہ نہ ہو جس کا سکون واجب ہے، یعنی واو اور یا کے بعد کوئی ایسا مدہ زائدہ. مدہ زائدہ کا مطلب ہوتا ہے کہ جو حرف اصلی کے مقابلے میں نہیں آتا. جیسے یہ دیکھیں بیاضن، بیاضن بروزن فعال، جو الف ہے یہ الف مدہ زائدہ ہے اور یہ اس کا باقی رکھنا واجب ہے، کیونکہ اگر آپ اس کو الف کو ہٹا دیتے ہیں تو پھر یہ لفظ ہی بالکل تبدیل ہو جائے گا، لفظ درست رہے گا ہی نہیں. تو اس لیے اس کے اوپر بھی یہ والا قانون جاری نہیں ہوگا. چوتھی شرط یہ ہے کہ اس کے بعد حرف تثنیہ نہ ہو. خلاصہ آپ یہ سمجھ لیں کہ تثنیہ کے اندر یہ والا قانون جاری نہیں ہوتا. جیسے اسی کو آپ لکھیں دعا وا راما یا. اب یہ تثنیہ کے صیغے ہیں. واو متحرک ما قبل مفتوح قانون جاری نہیں ہوگا، یا متحرک ما قبل مفتوح قانون جاری نہیں ہوگا. 5ویں شرط یہ دیکھ لیں فعلا کے وزن پر نہ ہو. اگر کوئی فعلا کے وزن پر کوئی صیغہ آ رہا ہے تو پھر بھی واو اور یا متحرک ما قبل مفتوح ہوگا تو قانون جاری نہیں ہوگا. اس کی مثال ہے جیسے سوارا. اب یہاں پہ دیکھیں واو متحرک ما قبل مفتوح، لیکن یہ چونکہ فعلا کا وزن ہے اس کے اوپر قانون جاری نہیں ہوگا. 5 شرطیں میں نے لکھی ہیں، باقی شرطیں لکھی نہیں ہیں، سبق لمبا ہو جائے گا. تو خلاصہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے واو متحرک ما قبل مفتوح، اس کے اوپر آپ قانون جاری کر کے اس کو آپ نے اس کو الف سے تبدیل کر دینا ہے.